أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے. بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا. اور وہ گھر کون سا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا، جن میں ان کی 2 بیٹیاں اور کچھ ان پر ایمان لانے والے تھے، اور کہا جاتا ہے یہ کل 13 لوگ تھے. اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا. بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اپنے بلبوتے پر یعنی اپنی قوت و لشکر پر اتراتے ہوئے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا. وہ تھا ہی ملامت کے قابل. اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی. وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کر دیتی تھی، چورا چورا کر دیتی تھی. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا. بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا. وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا. بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس تم اللہ کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. یعنی اس کی طرف کس چیز کے لیے؟ اللہ سے مغفرت کی طرف دوڑو، توبہ کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، اس کو منانے کی طرف دوڑو. اور خصوصاً یہ جو رمضان چل رہا ہے اس میں اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دو نیکیوں میں، اور پھر قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ اس دوڑ میں جیتا کون. بس تم اپنے رب کی طرف دوڑو. لوگ دوڑ رہے ہیں نا، ہر کوئی دوڑ رہا ہے، لیکن تم کس طرف دوڑو؟ تم اپنے رب کی طرف دوڑو. یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہیں یا پھر دیوانہ ہیں. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ یعنی ہر قوم نے اسی طرح سے کہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو وصیت کی تھی انہوں نے اس بات کی؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سرکش ہیں.
تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ تو نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ ایمان والوں کو۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کہنے ہیں میری عبادت کریں، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ نہ میں اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زوراور ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی ٹل نہ کریں۔ یعنی پہلے لوگوں کو جس طرح عذاب دیے گئے، انہیں بھی ان کی طرح عذاب میں سے حصہ ملے گا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ وہ لکھی ہوئی کتاب کون سی؟ لوح محفوظ، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی قسم کھائے گی۔ بیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے، جیسے زمین پر کیا بیت اللہ، ایسے بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے ایک عبادت خانہ جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اور پھر زندگی کے بعد پوری زندگی میں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی ان 70,000 فرشتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا جب وہ معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو پڑھ کر نکل جائے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اس کی بھی قسم کھائے گی، اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، ان سب کی قسمیں کھا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان صرف کس کی قسم کھا سکتا ہے؟ اللہ ہی کی قسم کھا سکتا ہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ جس دن وہ دہکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے۔ جزا فضا کرو یا صبر کرو، تم پر برابر ہے، تمہاری سنی نہ جائے گی، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیہ لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا گروی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی، یعنی خود ماں باپ نیکوکار تھے اور اولاد بھی نیکوکار تھی، پھر درجے میں کہیں فرق آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کم درجے والوں کو بلند درجے والوں کے پاس جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ہاں کچھ جہنم میں چلے گئے، کچھ جنت میں، تو جہنم سے نکال کر جنت میں ان کے پاس جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، یعنی ہماری جان اللہ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ اب اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، مطلب اگر چاہے تو اچھے اعمال کر کے اپنی جان کو آگ سے چھڑوا لے، بچا لے، اور اگر نہیں تو اس کو پھر آگ میں جانے دے۔
یعنی جیسے ہم اعمال کریں گے اس کے مطابق ہماری جان کو رہائی ملے گی۔ اچھے اعمال کر کے اسے جنت میں چھڑوا لے، اور اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو کہاں؟ جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں تو بےہودگی ہوگی نہ گناہ۔ اب چھینا چھپٹی کیوں کریں گے؟ کیا وہاں شراب کی کمی ہوگی؟ کمی ہوگی شراب کی، پھر کیوں چھینا چھپٹی کریں گے؟ نہریں ہوں گی تو پھر چھینا چھپٹی کیوں کریں گے؟ یہ چھینا چھپٹی ایک دوسرے سے پکڑ کر کھانا، چھین کے کھانا، یہ ایک شغل میل ہے نا، یعنی آپ کے لطف کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ تو وہاں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کریں گے، مذاق کریں گے، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، جیسے آپ میں سے بھی کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے بہت ڈرتے ہیں نا ایسے آیات سن کر، تو وہاں پر کیا کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم کس طرح ڈرا کرتے تھے ان عذاب سے، اللہ نے آج ہمیں بچا لیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ تو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان عذابوں سے ڈر گیا، اصل میں وہی پھر ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو دنیا میں نہ ڈرا تو وہ پھر وہ ان کی نظر کیا جائے گا ان عذابوں کی، کیونکہ جو ڈرتا ہے عمل بھی اسی کا بدلتا ہے۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیے، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یا یہ بھی تو لے آئیں۔ یعنی اگر یہ سچ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ ہی لیا ہے، تو پھر یہ بھی اس جیسی ایک کوئی بات گھڑ کر لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کہاں انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن سے ان کو نقصان ہو؟ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر کیا ہیں؟ بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے بس اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی، یعنی رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ سے مراد کیا ہے؟ تہجد، جو آپ سے پر فرض تھی، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت سے مراد کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور نوافل میں سب سے زیادہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرتے تھے۔ کن کی؟ فجر کی سنتوں کی۔ اسی لیے دیکھیں سفر میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی جاتی، سفر میں بھی ان سنتوں کو پڑھا جاتا ہے۔
सूरत अत्तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली सूरत है जिसमें सजदा आया, और ये पहली सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के मजमे में तिलावत किया। तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत नजम ये पहली सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के मजमा आम में तिलावत किया। तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जितने लोग थे सब ने सजदा किया सिवाय उमैया बिन खल्फ के। इसने अपनी मुट्ठी में मट्टी लेकर उस पर सजदा किया था। कसम है सितारों की जब वो गिरे कि तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की है ना वो तेरी राह पर है। ये सब बातें कहते थे ना, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कसम है सितारे की जब वो गिरे कि तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की है और ना वो तेरी राह पर है और ना अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं। यानी कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है, इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो ज़ोरावर है। यानी वो कौन? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर वो सीधा खड़ा हो गया और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था, फिर नज़दीक हुआ और उतर आया। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही सिखलाने के बाद आसमान के किनारों पर जा खड़े हुए, यानी फिर ज़मीन पर उतरे और आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, जैसे इस आयत में कहा जा रहा है। फिर नज़दीक हुआ और उतर आया, बस वो 2 कमानों के बकदर फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। बस इसने अल्लाह के बंदे को वही पहुँचाई जो भी पहुँचाई। दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा वैसा ही बयान किया। मेराज का वाक़या नहीं, दिल ने झूठ नहीं कहा जैसे पैगंबर ने देखा। ये वो है कि जब आप सल्लम पर वही लेकर उतरे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी असल हालत में दिखाए थे। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं? इसे तो एक मर्तबा और भी देखा था। वो कहाँ देखा था? सिदरतुल मुंतहा के पास। इसी के पास जन्नतुल माहवा है। आप सल्लम ने फरमाया एक मर्तबा देखा जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि वो आसमान से उतर रहे थे, और देखा, और दूसरी मर्तबा कब देखा? कि जब वो मेराज के मौके पर। ये 2 मर्तबा उनको उनकी असल हालत में देखा। मेराज के मौके पर कहाँ देखा? सिदरतुल मुंतहा। पहले जिसका आप जिक्र कर रही थी वो मेराज नहीं, यहाँ पे सिदरतुल मुंतहा में मेराज के पास देखा था। ठीक है, ये सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो 6ठे या 7वें आसमान पर है, और ये आखिरी हद है। इससे ऊपर कोई फ़रिश्ता नहीं जा सकता। फ़रिश्ते अल्लाह के अहकाम भी यहीं से वसूल करते हैं। इसके ऊपर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इसे और आगे क्या है? इसी के पास क्या है? जन्नतुल मावा। और जन्नतुल मावा क्या है? इसके लिए कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मावा मस्कन यही था, और के रूहें यहाँ आकर जमा होती हैं। एक और रवायत में आता है कि इसमें बहुत से रंग थे। इसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े थे। किसके? सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के। आप सल्लम ने फरमाया कोई भी इसकी खूबसूरती को बयान नहीं कर सकता। जैसा कि इन आयात में भी है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो इस पर छा रही थी, ना तो निगाह बहकी ना हद से बढ़ी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ गए तो अल्लाह ताला ने जो दिखाना चाहा बस वही देखा, ना तो निगाह हद से बढ़ी और ना ही बहकी। यकीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज़ निशानियाँ देख ली। क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और मनात और तीसरे पिछले को? क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? ये तो अब बड़ी बेइंसाफ़ी की तकसीम है। दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने इनके रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग तो सिर्फ अटकल के और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हुए हैं, और यकीनन इनके रब की तरफ से इनके पास हदायत आ चुकी है। क्या हर शख्स जो आरज़ू करे इसे मुयस्सर है? अल्लाह ही के हाथ में है ये जहान और वो जहान, और बहुत से। अब ये जहान भी अल्लाह के हाथ में, वो जहान भी अल्लाह के हाथ में। तो बचकर जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते ना उससे बचकर। तो उसकी अताअत के बगैर तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं। यहाँ भी उसका इख्तियार है, वहाँ भी उसका इख्तियार ही चलेगा।
اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے ہو اور کچھ نہ ہو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے اعراض برتو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ یعنی ایسے لوگ دین کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں یا آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں، آپ ایسے لوگوں کی باتوں کا پرواہ کیے بغیر اپنے دین کے کام کو جاری رکھیں، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ یعنی دنیا تک ہی آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو جو بڑے گناہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے چھوٹے موٹے گناہ جو ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو بے شک تیرا رب بہت کشادہ ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی اگر بڑے گناہ سے بچتے ہوں گے تو چھوٹی موٹی غلطیوں سے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی درگزر کر دے گا۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تب سے تمہیں جانتا ہے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو۔ یعنی اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو۔ ہم کہتے ہیں نا پتہ ہے ہمیں تمہارا، تم کتنے پانی میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے، میں تو تمہیں جانتا ہوں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، میں تو تمہیں تب سے جانتا ہوں، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو۔ مجھے معلوم ہے تم کتنے پاکیزہ ہو، کتنے سچے ہو، کتنے ایمان والے ہو، کتنے فرما بردار ہو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنی پرہیزگاری کے چرچے نہیں کرنے چاہیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو متقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ جانتا ہے تمہیں، کسی کو بتانے یا اس کے چرچے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جانتا ہے کون کتنا متقی ہے، کون کتنا ایمان والا ہے۔ بھی لگ جاتی ہے، نالا نے مجھے کہا تھا اپنی باتیں اگر کرتی ہے نا تو اس کو بتانا نہیں چاہیے۔ جی ہاں نصیحت کے لیے آپ اگر کسی کو کر رہے ہو نماز کا وہ بتائیں۔ جی بالکل تہجد پڑھتی ہوتی تھی، غیر کی سے ماشاء اللہ پڑھتی تھی، اور مجھے ایسی مجھے نظر لگی نا، میں نے بتا دیا کہ آپ بھی پڑھا کریں، تہجد پڑھنے میں ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ میں چھوڑ دی، تہجد منہ سے پڑھنے ہی نہیں کو، کہ میں نے نیلا سے بات ڈسکس کی، کہتی اس لیے میں منع کرتی تھی جو عبادت کرو جو پڑھو بالکل کسی سے اب نظریں لگ جاتی ہیں، نظر بھی لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات ریاکاری شیطان جو ہوتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا دل میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا سب کو پتہ چلے گا میں تہجد پڑھتی ہے۔ وہ اللہ معاف کرے، اور ایسے نا بتائیں ضرور، آپ نصیحت کرنے کے لیے اپنا بتائیں، کچھ سیکھیں لوگ، آپ کو دیکھیں کہ واقعی یہ ہے، بالکل ریاکاری میں آ کے نہ بتائیں کہ میں یہ کرتا میں ہوں، یہ کرتی تو ہوں، وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ بھائی برابر بھی ہوگا تو سارے ایمان ضائع ہو۔ بالکل۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے۔ یعنی ایسا انسان جس نے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دیا اور فوراً روک لیا، تھوڑی سی اطاعت ابھی شروع کی تھی کہ پیچھے ہٹ گیا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی، وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نہیں آئے کہ جو ہر حال میں جنہوں نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا، کسی بھی مشکل حالت میں انہوں نے اپنے رب کے دین کو، اپنے رب کو نہیں چھوڑا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اس کو وہی ملے گا جو اس نے اعمال خود کمائے۔
اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوشش دیکھی جائے گی۔ اور جو صدقہ جاریہ کی صورت میں کام کیے وہ کیے بھی تو اس نے خود نا، تو جو خود کوشش نہیں کرتا وہ تو دوسروں کے اعمال کا بدلہ ایسا نہیں کہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی۔ جیسی کوشش کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، جو سٹرگل کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں کتنی کر رہے ہو، دنیا کے راستے میں کتنی کر رہے ہو، تم سب کی کوششیں دیکھی جائیں گی۔ کس کی دنیا کے راستے میں سٹرگل زیادہ تھی، کس کی آخرت کے راستے میں سٹرگل زیادہ تھی، کون اللہ کی رضا کے لیے زیادہ دوڑتا تھا اور کون لوگوں کے لیے، لوگوں کے پیچھے ان کی باتوں کے لیے زیادہ دوڑتا تھا، دنیا کے لیے زیادہ دوڑتا تھا۔ پھر اسے پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کوشش دیکھی جائے گی، اس کے مطابق پورا اللہ تعالیٰ کہنے بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ تو جب وہ ہنسائے تو اس کا شکر ادا کریں، اور جب رلائے تب بھی صبر کریں تو بھی اس کا شکر ادا کریں۔ روتا کب ہے انسان؟ جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتا ہے تو تب بھی اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں آگی، تب بھی صبر کیا جائے۔ اور یہی کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہی کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے نطفہ سے، جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ یعنی شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ وہ کون سی آنے والی گھڑی ہے؟ یعنی قیامت کی گھڑی۔ اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس دن کس گھڑی آئے گی۔ بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، قرآن کی بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہنے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنس رہے ہو، قرآن کی باتوں پر ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یعنی اتنا قرآن تم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہنستے ہی رہتے ہو، روتے نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو پھر کیا کرو؟ رو کم، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور اب دیکھیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہو، سنتے ہو اور ہنستے ہی رہتے ہو، پھر بھی تمہارے دلوں پہ رکت طاری نہیں ہوتی، روتے ہی نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کب پھٹ گیا؟ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے کر دکھایا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی ایک ٹکڑا چاند کا ہیرا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا اس طرف دیکھا گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی پہلے مطالبہ کرتے ہیں، اگر دیکھ بھی لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے، یعنی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ تو جادو ہی ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا ڈرایا ان کو اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن جیسی نصیحت کے ذریعے، مگر اتنا ڈرانا بھی ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ بس اے نبی تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا
ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی وہ کون سی چیز؟ محشر کی طرف۔ یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، یعنی جو آنن فانن فضا میں پھیل جائیں گے۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، محطئین الی الداع۔ آج تو کہتے ہیں نا کیسے ہوگا جی اٹھنے کا دن، کیسے ہم ہڈیاں بن کر کیسے ہم دوبارہ پہلی حالت میں کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن صرف ایک پکار ہوگی اور اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے، پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت ہی سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا، یعنی عذاب کے لیے۔ دونوں پانی جمع ہو گئے اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ بس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنی آسان اور سادہ زبان میں اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا، پھر ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منحوس دن میں بھیج دی، اور یہ مسلسل چلنے والی ہوا کتنی تھی؟ یعنی 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی تھی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹخاتی تھی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے، یعنی جسم سے سر الگ ہو جاتے تھے۔ بند قلعوں کے اندر سے بھی یہ ہوا ان کو نکال لاتی تھی، تو وہ کیا منظر ہوگا جو لوگوں کو اٹھا کر پٹختی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ اور کیسے پٹخا کر مارتی تھی؟ جب زمین پر اٹھا کر پھینکتی تھی تو سر یعنی گردنیں جسم سے الگ ہو کے گر جاتے تھے۔ بس ایسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ کس کو کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ مطلب ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا تھا، ایک دن ان کے، اور جس دن اونٹنی کے پانی پینے کا تھا اس دن ان سے کہا گیا تھا کہ یہ اس کنویں کے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچے کاٹ دی، بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ جس چیز سے منع کیے جاتے تھے وہی کام کرتے تھے۔ کیا کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اسی کو نقصان پہنچایا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس ہوتی ہے، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور ان لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں
کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ یعنی جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں کے پاس وہ آنے لگے اور اصرار کرنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ میں انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے ہی باہر نکل آئے۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ بس میرے عذاب اور میرا ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائی، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کرے ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان پر کوئی غالب نہ آئے گا؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت الہو زاری سے اپنے خیمے میں مصروف دعا تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسبک یا رسول اللہ، بس کیجئے اللہ کے رسول، آپ نے رب کے سامنے بہت الہو زاری کر لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی آئی تھی، کون سی؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت جو ہے وہ شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ دنیا کی آسائشوں میں گم ہو کر، دنیا کے مزوں میں گم ہو کر آخرت کو بھول جاتے تھے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ لو اب جہنم کے مزے چکھو۔ اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ہم تو ہر کام کے لیے ایک کلمہ ہی کہنا ہوتا ہے، کوئی نہیں کہنا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے وہ کام فوراً جیسے آنکھ کا جھپکنا، اتنی جلدی سے۔ اور ہم نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا اس بات سے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی زمین پر، اللہ ہی کی زمین پر کھاتے پیتے تھے اور پھر اللہ ہی کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کا ہی کھاتے تھے اللہ کی زمین پر ہی، اور جب انہوں نے نافرمانیاں کی، پھر اللہ ہی کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذابوں میں پکڑا۔ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتیوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں ہوں گے، قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ کون؟ سچے لوگ، نیکیاں کرنے والے سچے لوگ۔ ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تو پھر عمل سے تصدیق کی اس کلمے کی، تو عزتوں کی بیٹھکوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور کہاں ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہوں گے۔ سب سے بڑی چیز کہ ان کے گھر کہاں ہوں گے جنت میں؟ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو اچھے جن ہیں۔ جب جن والی رات کو میں یہ صورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جن اس کا جواب دیتے، کیا کہتے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری یعنی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جنوں کی جماعت تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنہوں نے یہ صورت پڑھی تو وہ فوراً اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ تو آپ بھی جب یہ صورت سنیں اور یہ آیت آئے تو آپ بھی اس طرح سے جواب دیجیے گا۔ رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان وہ جس نے تمہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت کا ذکر کیا؟ قرآن کی نعمت کا ذکر کیا کہ یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ بہت بابرکت کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر اتاری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ رحمان تو وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ تو جہاں سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں وہاں اس نعمت کا بھی شکر ادا کیا کرے کہ الحمدللہ اللہ میں تو اس قابل نہ تھی، آپ نے میرے ہاتھوں میں قرآن جیسی خوبصورت کتاب تھما دی اور پھر اس کو سننے اور پڑھنے کی توفیق بھی عطا کر دی، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا کر دی۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا سکھایا۔ بولنے کی چیز دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی جو لوگ بول نہیں سکتے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے اپنی بات سمجھانے کی۔ کچھ لمحوں کے لیے سوچیں اگر ہم بولنے کی قوت ہم میں نہ ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں بولنا سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنا سکھایا۔ اور آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی اور درخت بھی۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے؟ آسمان کی مخلوق بھی اور زمین کی مخلوق بھی کیا کر رہی ہے؟ سجدہ کر رہی ہے۔ درخت دیکھیں اوپر کو جا کے ٹہنیاں نیچے کو جھکی ہوتی ہیں، اب ستارے دیکھیں ہیں آسمان پہ لیکن جھکے کس طرف ہوئے ہیں؟ منہ ان کا کس طرف ہے؟ زمین کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، یعنی زمین ترازو کیا؟ حساب کتاب کے لیے، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے یہ انصاف کے لیے ترازو رکھا اور آخرت میں بھی یہ ترازو انصاف کے لیے رکھا جائے گا، تاکہ جس نے اچھے اعمال کیے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے اور جس نے برے اعمال کیے اس کو برا بدلہ دیا جائے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ کیسے خوبصورت زمین کو بچھایا ہوا ہے، کہیں درخت ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں سمندر ہے، کہیں ویسی زرخیز زمین ہے اور کہیں جو ہے وہ نباتات ہیں، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں پھلوں کے درخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو کس طرح خوبصورت طریقے سے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور پھر اس میں طرح طرح کی نعمتیں سجا دی، اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھول۔ بس اے انسانوں، کہیں انسانوں کی خوشبو کا سامان مہیا کیے، کہیں کھانے کا۔ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ ہم تیری تمام نعمتوں کی تعریف ادا کرتے ہیں اور ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، سلسال خشک مٹی جس میں آواز ہو، اور فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ اس سے انسان مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، یعنی دو مشرقیں ہیں اور دو مغرب، یعنی مشرق کا ایک سرا اور پھر اسی طرح مشرق کا دوسرا سرا، اسی طرح مغرب کا ایک سرا اور
مغرب کا دوسرا سرا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتی۔ وہ کون سے 2 دریا؟ وہی 2 سمندروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک کھاری اور ایک میٹھا۔ اللہ تعالیٰ کہنا ان کے درمیان ایک آڑ ہے۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، دونوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، کوئی بھی سوئی کوئی بھی چیز ایسے آپ ڈالتے ہیں وہ سمندر کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز اس کے اوپر، ان کو کون چلا رہا ہے؟ سمندر کے اوپر اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے تم غور و فکر نہیں کرتے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتیں تو ارد گرد پھیلی پڑی ہیں، جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب اس صورت میں ایسے لگ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ شمار کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی دیا، یہ بھی بنایا تمہارے لیے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن ہم انسان ہر نعمت کو اگنور کر دیتے ہیں، ہر نعمت سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غور کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، کس کس نعمت سے منہ پھیرو گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، سب فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی کون سی ذات ہے؟ صرف رب ہی کی ذات ہے، تو اس لیے اسی کو راضی کیا جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی کس سے مانگتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے رب ہی سے مانگتے ہیں۔ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، کُلُّ یومٍ ہُوَ فِی شان۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر روز ایک نئی سوچ اور پہلے سے اچھی امید کے ساتھ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن اور انسانوں کے گروہوں ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، یعنی تمہاری خبر لینے کے لیے پوری طرح متوجہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے اگر اللہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے، تم جو اللہ کو اتنا ناراض کرتے ہو، اتنی نافرمانیاں کرتے ہو، تو بتاؤ آسمان اور زمین کا کوئی کنارہ ایسا ہے جہاں اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے؟ بھاگ سکتے ہو؟ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ تو بھاگنے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں طاقت نہیں، تم نکل ہی نہیں سکتے اس کے غلبے سے باہر۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، یعنی قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑیں گے، یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس آج کے آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔
بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف حلیہ سے، یعنی اس دن تم سے وضاحتیں نہیں مانگی جائیں گی کہ کیوں کیا تھا، بس سزا مسلط کر دی جائے گی۔ گناہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا۔ مہلت کس لیے دی ہے؟ کہ چلو اب میرا بندہ سنبھل جائے، اب گناہوں سے باز آ جائے، اب میری طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ کس کے درمیان؟ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ ایک آگ اور پھر گرم پانی اور اس میں پھر غوطے۔ ظاہری بات ہے جب چکر لگائیں گے تو پھر گرم پانی کی ایک الگ بھاپ ہوتی ہے، آگ کی الگ بھاپ۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات سے ڈر گیا کہ کس طرح اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ وہ کیسا دن ہوگا، کس منہ کے ساتھ، کیسے اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو وہ ایسے اعمال ہی نہیں کہ میں ان کو لے کر تیرے سامنے پیش ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس بات سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس روز کے اس دن کا سوچ کے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ 2 حدیث میں آتا ہے 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ہے ان میں سے ہے اور سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب سونے کا ہوگا، برتن اور ہر چیز سب سونے کے ہوں گے۔ تو یہ 2 باغ کس کے لیے ہیں؟ ہر اس انسان کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کیونکہ جو ڈر گیا اس دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ کس منہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا، کیسے اعمال لے کے پیش ہوں گا، تو وہی پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال سنوارے گا نا، وہی نیک اعمال کرے گا۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس دن آخرت کے انجام سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے ڈر جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے کہ وہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے بار بار۔ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہیں، جیسے کھٹے اور میٹھے آم۔ اسی طرح خوبانی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک فریش اور ایک سوکھی، اسی طرح آلو بخارا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو کھانا چاہو مل جائے گا۔ جتنے جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی نیکی کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت کے بدلے جنت کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، جنت کے سوا پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی احسان کرے تو پلٹ کر اس کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے، اور دنیا میں بھی کوئی احسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کے ساتھ پلٹ کر احسان کروایا جاتا ہے۔ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، بس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں گہری سب سیاہی ماحل ہیں، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
جنت بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جسم دیا، اتنی نعمتیں دی. اس کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانے کے لیے دیا، رہنے کے لیے چھت دی، زمین دی، سب کچھ دیا. اتنی چیزیں دنیا میں ہمارے جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہاری خدمت میں لگا دی پوری کائنات. تو اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے بس اب کرو میری عبادت. لیکن نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے. تو کہہ رہے ہیں اب بتاؤ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں. آپ سے سب نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا. اس کے ہر کونے میں جنتیوں کے اہل ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے. مومن اس میں گھومے گا. یہاں پہ خیموں کا ذکر کیا ہے نا کہ خیموں میں رہنے والیاں ہوں گی. تو آپ جنت میں موتیوں کے خیمے بنے ہوں گے. ہاں، ویسے جو خیمے بنے ہوتے ہیں کبھی دیکھیں تو یہ خیمے کیسے بنے ہوں گے؟ موتیوں کے خیمے بنے ہوں گے. وہ کیا ہے خوبصورت موتی کا گھر. کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا کہ موتی کا گھر، اور پھر اتنا بڑا ہوگا. اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے. ان کا عرض 60 میل ہوگا. اور دل کرتے ہیں نا سارے مل کر رہیں، اپنے سارے پیارے ایک جگہ پر ہوں. اور پھر یہ بھی دل چاہتا ہے کہ پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا حدیث میں کیا آتے ہیں کہ اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، اپنے ہی پیارے ہوں گے، اپنے ہی رشتہ دار ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے. کیسا گھر ہوگا کہ رہیں گے بھی ایک ساتھ اور کوئی کسی کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو جھانک بھی نہیں سکے گا. اتنا فاصلہ ہوگا. پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو. سب مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیں دنیا میں جو جنتی ہوتے ہیں نا، دنیا میں اتنے بھاگتے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں. جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ففروا الی اللہ، تو وہ واقعی ففروا الی اللہ میں اتنی دوڑ انہوں نے لگائی ہوتی ہے اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی نیکی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اب نماز پڑھ لیں، اب اذکار کر لیں، اب گھر کا کام کر کے یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. تو وہ دوڑ انہوں نے اتنی لگائی ہوتی ہے کہ کبھی سکون سے تکیہ لگا کے بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا نا. اور پھر رات میں بھی لیٹتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہی رہتی ہیں، یعنی سکون سے نہیں سوتے. تو پھر دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. یعنی وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر سکون سے بیٹھے ہوں گے، جو دنیا میں ان کو نہیں ملا تھا نا. بھاگتے ہی رہتے تھے ہر وقت دنیا میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر. پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بہت بابرکت ہے جو عظمت و جلال والا ہے. تو اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، جس پر لیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور جس پر نہ لیا جائے اس سے برکت نکل جاتی ہے. تو ہر کام سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ کا نام لینا چاہیے، تاکہ اس کام میں اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے. اور یہ بہت بابرکت والے کا نام لیں گے تو اس کام میں آپ کے کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال. جی جبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اس صورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صورت
جو ہے غنی کرتی ہے، اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس صورت کی فضیلت میں کوئی بھی ایسی حدیث سے ہی ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ یہ جو احادیث ہیں یہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ٹھیک ہے، یہ مشہور ہے نا اس صورت کے بارے میں، تو یہ موضوع روایت ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر رات پڑھنے والے اور بچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی یہ ضعیف ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں نا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دی تھی، یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث کے بھی درجے ہوتے ہیں، کچھ احادیث یہ ہوتی ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، کمزور روایت سے ہوتی ہیں، تو پھر ان کو نہیں لیا جاتا۔ جیسے جیسے علم آ گیا، جب قیامت، سورت ملک کا ہے، دیکھیں سورت، جو مرضی آپ، جو قرآن کا حصہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ بار بار پڑھیں، جس ٹائم دل کرتا ہے پڑھیں، لیکن اس کو حدیث سے منسوخ کرنا یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث سے وہ سورت ملک ہی آتا ہے، سورت سجدہ کے بارے میں آتا ہے رات کے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت زمر پڑھتے تھے، بنی اسرائیل پڑھتے تھے۔ اب یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اور وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، یعنی بہت سوں کو بلندیاں عطا کرنے والی ہوگی، اور کن کو بلندیاں عطا کرے گی؟ جنہوں نے فرما برداری کی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ اس دن 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے لوگ۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے کون سے؟ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور دائیں ہاتھ میں کن لوگوں کے دیے جائیں گے؟ جو کامیاب لوگ ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا؟ یہ کون سے ہوں گے؟ جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ تو 3 گروہ ہوں گے، پہلا کون سا؟ دائیں ہاتھ میں جن کے اعمال دیے جائیں گے، اور دوسرا کون سا؟ جن کے اعمال نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جہنم میں جانے والے لوگ۔ جیسے نتیجہ نکلنا ہوتا ہے نا، کچھ آتے ہیں فرسٹ، کوئی فرسٹ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، اور کچھ سیکنڈ، کچھ تھرڈ، اور کچھ پاس ہوتے ہیں، اور کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو اصحاب المیمنہ ہے یہ کون ہے؟ فیل ہونے والے، اصحاب المیمنہ پاس ہونے والے، اور اصحاب المشأمہ فیل ہونے والے۔ والسابقون السابقون، یہ وہ جو اول پوزیشن حاصل کرنے والے۔ تو ہمیں سوچنا کہ قیامت کے روز یہ 3 گروہ ہوں گے، تو میں کس گروہ میں ہوں گی؟ اور جی، اور والسابقون السابقون کون ہوں گے؟ جو دوڑتے تھے، ہر نیکی کا موقع ہاتھ سے جانا ہی نہیں دیکھتے تھے، ہر نیکی کے موقع کو ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر کرتے بھی کیسے سے؟ دوڑ کر حاصل کرتے تھے اس کو۔ اور جو آگے والے تو بس پھر آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلوں میں سے ہوگا، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے، یعنی بہت بڑا گروہ اگلوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اب جیسے صحابہ جیسے سابقون تو ہم بن ہی نہیں سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑا گروہ اگلوں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے۔ اور صحابہ کیسے دوڑ لگایا کرتے تھے نیکیوں میں، جیسے اس دن بھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ ہم سے سبقت لے گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے سبقت لے گے؟ کہتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ صدقہ نہیں کرتے۔ وہ صدقہ بھی کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کر سکے، تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے نا، نیکیوں میں آگے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تسبیح بتائی تھی، کون سی؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار کیا پڑھنا؟ اللہ اکبر پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد، تو تم ان کے اجر کو پالو گے، یعنی جتنا وہ خرچ کرتے ہوں گے اس اجر کو تم بھی پالو گے، اور پچھلے والوں سے سبقت لے جاؤ گے۔
اب جب مالداروں نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا، انہوں نے بھی یہ کام کرنے شروع کر دیے، تو پھر وہ والے صحابہ پھر پریشان کہ یہ تو یہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، اب تو پھر وہی بات آ گئی، وہیں بات آ گئی۔ تو مطلب سمجھانے کا یہ ہے، بتانے کا یہ ہے کہ صحابہ اس طرح نیکیوں میں دوڑ لگایا کرتے تھے، اور ہم کس میں دوڑ لگاتے ہیں؟ ہم دنیا میں دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے پچھلوں میں لوگوں میں سے ہوں گے، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر۔ اب ان لوگوں کا کیا پروٹوکول ہوگا وہاں پہ، کیسے جنت ان کو ملے گی کہ یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کر رہے ہوں گے، یعنی جو سرونٹ ہوں گے وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ آپ حورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے ہوگا، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ یہ کن کو ایسی جنت ملے گی؟ سابقون السابقون کو۔ نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ وہاں کوئی گناہ کی بات ہوگی، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، یعنی ہر طرف سے سلام، فرشتے بھی سلام کر رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، اور آپس میں بھی مومن بھی ایک دوسرے کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائنے ہاتھ والے بھی، یعنی یہ کون ہے؟ عام مومنین۔ وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں نہ روک دیے جائیں۔ اب لمبے لمبے سایوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑ سوار، یعنی گھوڑے پر کوئی سوار ہوا ہو، وہ گھوڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنے لمبے سائے ہوں گے درختوں کے بھی۔ تو پھر وہ کیسی جنت ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، جہاں درخت اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ جن کے سائے اتنے بڑے ہوں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ابھی بات ہو رہی نا کہ بیویاں حوروں جیسی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہنا ہے؟ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر اس دن بنایا ہوگا جنت میں، اور ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے۔ اس حالت میں نہیں جائیں گی جنت میں بوڑھی، نہیں، ہم ہی ہوں گی لیکن جوان کنواریاں جیسے۔ لیکن وہاں پہ حوروں سے نہیں ہوگا؟ جی حوریں بھی ہوں گی، لیکن ان حوروں کی سردارنی یہی والی بیویاں ہوں گی جو دنیا میں ہوں گی۔ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی تھی اور کہنے لگی کہ کیا میں جنت میں چلی جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسکرائے اور بولا نہیں، تو وہ رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تم جو بڑھیا نہیں، تم جوان ہو کر یعنی جوان سچ بھی تھا اور مزاح بھی ہو گیا کہ بڑھیا تو جائے گی نہیں، کیسے جاؤ گی تم؟ تو یہ ہوگی نہیں، تم تو جوان ہو چکی ہوگی، وہاں پہ ہوں گی بھی جوان۔ اب جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ہوتا ہے اچھا جی اب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، حسن کم ہو رہا ہے، تو وہاں اس حالت میں نہیں ہوں گی، جوان ہوں گی، ایسے جیسے کنواریاں ہوتی ہیں، محبت والیاں اور ہم عمر ہوں گی، اور ہوں گی بھی کیسے؟ محبت کرنے والیاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، یعنی نہایت محبوب ہوں گی خاوند کو۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں جم غفیر ہے اگلوں میں سے، یعنی بڑی جماعت ہے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے سابقون کے بارے بھی پڑھ لیا، اصحاب الیمین کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب اصحاب الشمال کیسے ہوں گے بائیں ہاتھ والے؟ گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مطلب کون سا دھواں؟ یہ جہنم کا ہی دھواں ہوگا۔ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر وہ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں ہے، جہنم ہی کی آگ کا سخت سیاہ والا دھواں ہے۔
جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرد بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، دنیا میں بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، بڑی آسائشوں میں، اور ان آسائشوں میں ڈوب کر یہ اپنے رب کو بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، اور ناز و نام میں پلے ہوئے لوگوں کے لیے تو وہ نعمتوں کا چھن جانا ہی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس میں کمی آ جانا ہی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کہاں ایک دم سے جہنم میں اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والوں البتہ کھانے والے ہو کیا تھوہر کے درخت کو۔ دنیا میں بڑے ناز و نام میں پلے تھے، ہر کھانے کے وقت 100 چیزیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، مختلف طرح کی ڈشز ہوتی تھی، مختلف طرح کی سیلڈ، مختلف طرح کے مشروب، میٹھے میں الگ، نمکین میں الگ، لیکن وہاں کیا کھانے کو ملے گا؟ تھوہر کا درخت، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے، اور پھر کھانے بھی والے ہوں گے، اور کھانے بھی کیسے والے ہوں گے کہ پیٹ بھر کر کھانے والے ہوں گے، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں گے، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ ایک تو کھولتا ہوا پانی، اور پھر پینے والے بھی کیسے ہوں گے؟ پیاسے اونٹوں کی طرح۔ یہ پیاسے اونٹوں سے کیا مراد ہے؟ حمیم کہتے ہیں وہ اونٹ جس کو کوئی خاص بیماری لگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی پیے جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی، تو یہ بھی کیسے پینے والے ہوں گے؟ ایسے ہی پیاسے اونٹوں کی طرح پیے جائیں گے لیکن پیاس دور نہیں ہوگی۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو پیاس لگی اور آپ کی پیاس بجھ نہ رہی ہو، آپ کے پاس پانی نہ ہو۔ پانی پیاس کو بجھاتا ہے نا، خوشگوار پانی، اور کہاں پکتا ہوا پانی اور دوسرا کوئی مشروب دیا جائے، لیکن آپ اذیت میں، آپ کو پانی ہی چاہیے، خوشگوار پانی چاہیے جس سے آپ کی پیاس دور ہو جائے۔ اتنا پانی بھی پئیں گے لیکن پیاس پھر بھی بجھنے والی نہ ہوگی، اور گرم کھولتے ہوئے پانی کو ایسے پئیں گے جس سے وہ پیاسا اونٹا جس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو اتنا گرم پانی، اور پھر پینے والے پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیوں نہیں مانتے اس بات کو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو بنی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ آج یہ پیدائش کا بھی کریڈٹ انسان خود کو دینے لگا، اب ہم بچہ کرنے لگے ہیں، اب ہم بچہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا تم ٹپکاتے ہو یا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے، اور ہم اس کے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ دوبارہ پیدا کر سکیں، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور ان نعمتوں کا کریڈٹ اپنے رب کی ذات کو دیتے؟ اگر ہماری منشا ہو تو اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کمایا، میں کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ اگر ہم اس پانی کو جس کو تم اپنے اب ہر چیز کو اپنے کریڈٹ پہ لے جاتے ہو، ہم ہیں کرنے والے، میں نے یہ کر دیا، اگر اسی پانی کو ہم کڑوا کر دیں تو بتاؤ کوئی ہے جو اس کو میٹھا کر سکے؟
ہم نے اس سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو، اسی کا شکر ادا کیا کرو، اور اپنی ذات کو سارے کریڈٹ نہ دیا کرو، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، اب ہم قرآن پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہم اپنے اندر سے اس میں کو نکال دیں۔ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ کی ذات ہم سے کروانے والی ہے، اللہ کی ذات توفیق دینے والی ہے، کوئی بھی انسان کچھ نہیں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے اپنے رب ہی کی پاکی بیان کرو، کریں پھر پاکی بیان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، جو اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اس کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ عزت والی کتاب ہے، جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اب یہ ایک محفوظ کتاب میں درج یعنی لوح محفوظ میں، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پاک لوگوں سے مراد یہاں پہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، جو وہاں لوح محفوظ میں سے اس کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کو معمولی سمجھتے ہو، اس کی باتوں کو معمولی سمجھتے ہو، یہ تو اس لائق ہے کہ اسے خوشی سے اپنایا جائے، اور اپنے حصے میں یوں ہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنا حصہ اس میں یہی ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھٹلاتے پھرو۔ بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی، حلق تک آ جائے گی جان، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے جو تمہارا جانے والا ہوتا ہے اس وقت ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس کی روح تو لوٹاؤ۔ جو جانے والا ہوتا ہے اس کی روح واپس تو لوٹا کے دکھاؤ۔ جب ہم روح نکال لیتے ہیں یا یہ کہ چلو روک کر ہی دکھاؤ، کوئی روک سکتا ہے؟ اپنے پیارے جانے والوں کو ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم نہیں روک سکتے۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قرب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے، یعنی یہ کون لوگ ہوں گے؟ سابقون، اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے مومن کو روح کو آسمان تک چڑھا لے جاتے ہیں، تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، داخل ہو جاؤ، قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے، اور اس رب سے جو ناراض نہیں اور برابر یہی کہتے رہتے ہیں کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہوتے ہیں، وہاں تک اس روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ سب مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، سب اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، سب اس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، اور برابر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہماری روحوں کو بھی انہی روحوں میں کرنا جن کو آسمانوں پہ جب لے جایا جائے تو ہر طرف سے صدا ہے، خوش آمدید کی صدا ہے، لوگ پوچھیں حیرت سے کون سا یہ پاک روح ہے، پاک بدن میں تھی۔ اسے تو اب یہ جو اس آیت میں ذکر ہے بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا گیا ہو، وہ اسی کا ذکر ہے کہ روح کو آسمان تک لے جایا جاتا ہے اور پھر اللہ عز و جل تک
آسمان تک اس کو لے جایا جاتا ہے۔ اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص دائنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے، تو دائنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ یقینی خبر ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی کیا کر؟ تسبیح کر۔ سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست اور باحکمت ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے؟ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تم سبحان اللہ و بحمدی، یعنی یہ ہر وقت پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن میں سب سے زیادہ بھاری ہیں، وہ بھی یہی دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں ہر وقت یاد رہ جائے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہاری ہر چیز سے کیا ہے؟ باخبر ہے، تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، ایسے کرتے ہیں نا، یہ میرا مال، یہ میری چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یعنی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ دوسرا پہن کے اور تیسرا جو آگے جی، اور اس میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ جو آپ نے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، وہی بچ گیا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا تھا نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی اور حضرت عائشہ نے اس کو تقسیم کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا باقی بچا ہے، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ایک ران بچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں بچی، جو تم نے تقسیم کر دیا اللہ کی راہ میں وہ سب بچ گیا، کیونکہ وہ سب آخرت کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جو ہم نے اپنی سیونگ کر لی ہے اکاؤنٹس میں وہ سیو ہے، اور جو ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ ہم الٹا سوچتے ہیں، جبکہ وہ سیو ہے اور جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے وہ تو پیچھے والے لے لیں گے۔ آج ہم دنیا سے چلے گئے تو وہ پیچھے والے تقسیم کر لیں گے۔ کون کہے گا کہ اچھا اس کے نام کا چلو سارا ہی صدقہ کر دو؟ تو اپنے ہاتھوں اپنے لیے آگے کچھ بیٹھتے ہیں ہم۔
تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ہی نہیں خرچ کرتے، اللہ کا دیا ہوا مال ہی اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، جبکہ تمہیں بتا دیا گیا کہ جتنا خرچ کرو گے اللہ اس کے پیچھے ہی تمہیں اور زیادہ نوازے گا۔ دراصل آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اجر میں دوسروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں دین کی خدمت کی، جب مسلمان کمزور تھے اس وقت خرچ کیا، اس وقت اپنا آپ دیا۔ جب بندہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور آپ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت تو سبھی آپ کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا جب آپ اکیلے ہوں اور کمزور ہوں، تب لوگ آپ کو سپورٹ کریں۔ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتے جنہوں نے اس وقت میں اس دین کی خدمت کی، بلکہ ان سے بہت بڑے اجر کے، بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیا۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بھلائی کا ارادہ ہے، لیکن وہ لوگ جو بنیادوں میں حصہ ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایک مسجد بن رہی ہے یا کوئی ایک مدرسہ بن رہا ہے، جن لوگوں نے اس کی بنیادوں میں حصہ ڈالا ہے ان کا اجر زیادہ ہوگا نا، کیونکہ وہ بنیادیں تو قائم رہیں گی جب تک، اور جنہوں نے بعد میں کچھ لگوا دیا، کچھ کروا دیا، وہ تو پھر بعد میں بھی تبدیل ہوتا ہی رہتا ہے نا۔ لیکن بھلائی تو کس کے لیے؟ سب کے لیے، ہر ایک کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو اجر ملے گا۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ سے ہم نے فرمایا تھا میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر لے اللہ کے راستے میں تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ اسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، یعنی جو خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہنا ہے اس کے لیے پھر بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ تو جہاں بھی قرض حسنہ کی بات ہوتی ہے وہاں دین کے پھیلانے کے لیے خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، مثلا کسی مدرسے کے، کسی مسجد میں یا کسی لائبریری میں، یا کوئی ایسے لوگ جو دین کا علم تو حاصل کرنے چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان پر خرچ کرنا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے، ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ کی رہائش ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی قیامت کے دن ایمانداروں کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ کون سا نور؟ جو انہوں نے اس دنیا میں اکٹھا کیا تھا نیک اعمال کی صورت میں۔ پل صراط سے پہلے سب اندھیرے میں ہوں گے، پھر پل صراط پر آئیں گے تو ان کو ان کا نور دیا جائے گا۔ آپ سے سب نے فرمایا ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا، بعض کو نور ایک پہاڑ برابر دیا جائے گا، اور اسی طرح بعض کو نور کس طرح دیا جائے گا؟ اس سے کم دیا جائے گا، یعنی پہاڑ سے کم، پھر بعض کو اس سے کم، یعنی اور بعض کو کیسے دیا جائے گا؟ جیسے کھجور کے پودے
کے برابر کہ وہ اس نے جیسے اس پودے کو ہاتھ میں پکڑا لالٹین کی طرح اور وہ اس کی روشنی میں چلتا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو نور ان کے انگوٹھے پہ دیا جائے گا، تھوڑا سا نور، وہ کبھی جلے گا اور کبھی بجھے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ منافق لوگ ہوں گے۔ اور پھر یہ اسی نور، اسی روشنی میں پل صراط کو پار کریں گے، اور پل صراط کو پار کرنے میں کچھ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز ہوا اور طوفان کی طرح، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، اور کچھ رینگتے ہوئے، اور کچھ رینگتے رینگتے اسی میں گر جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے اس کے پاس ٹارچ ہے، روشنی اس کے پاس ہے، اب وہ جلدی جلدی چل رہا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر تیزی سے جا رہا ہے، جیسے کچھ لوگ گھوڑوں کی طرح، کچھ لوگ تیز ہوا کی طرح۔ اب یہ جو منافقین پیچھے ہوں گے، جن کو اتنا سا نور دیا جائے گا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، اور وہ جب جلے گا تو تھوڑا سا چلیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ کہیں گے کہ ہاں رک جاؤ، ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو اپنی روشنی سے، تاکہ اس روشنی کے پیچھے ہم بھی چل لیں، ہمارا انتظار کر لو۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت یعنی جنت ہوگی، اور باہر کی طرف کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی، اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور نور والے جنتوں میں یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا۔ وہ فتنہ کون سا تھا؟ نفاق کا فتنہ تھا۔ اور انتظار میں ہی رہے، کس بات کے انتظار میں رہے؟ کہ مسلمان کسی گردش کا شکار ہو جائیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی تم پر، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے ہی میں رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ہم سب سے کہ ابھی بھی ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا، یعنی اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل اور حق کو پہچان کے، یعنی اس قرآن کو پہچان کے نرم ہو جائیں، اللہ کی طرف جھک جائیں، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جہنمی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو۔ جیسے ہم نے پڑھا نا جنت کے بھی درجات ہیں، 100 درجات، کچھ پہلے درجے پہ کچھ دوسرے درجے پہ، تو نیچے درجے والے اوپر والے درجوں کو ایسے دیکھیں گے۔ کچھ غریب جیسے پاکستان کے جیسے دنیا میں کچھ کوئی بہت امیر ہے، جی تو ایسے ہی درجے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ درجے ایسے ہوں گے
اتنا فاصلہ ہوگا ہر درجے کے درمیان میں، جیسے اب ہم زمین سے آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، تو ایسے نیچے والے درجے والے اوپر والے درجوں کو دیکھیں گے، یعنی اتنا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجے ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کا زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا صرف کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، فخر و غرور کا ذریعہ۔ ایسے ہی ہے نا، فخر و غرور جو حاصل کر لیتے ہیں وہ دوسروں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے سٹیٹس والے لوگ ہیں، اور جنہوں نے نہیں حاصل کیا ہوتا وہ اس کو حاصل کرنے کی حسرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا تو بالکل فانی ہے، بالکل اس کھیت کی طرح جو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جو چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضامندی بھی ہے۔ سخت عذاب کس کے لیے؟ جو دنیا میں آ کر دنیا میں کھو گیا، اور رضامندی اور مغفرت کس کے لیے؟ جس نے دنیا میں آ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا کی زندگی ہے، پر تم کیا کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آؤ دوڑو کس کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف۔ یہ بھی بہت خوبصورت دن ہے، رمضان کی راتیں، رمضان کے دن اپنے رب کو منانے کے دن ہیں۔ تو کیا کرو؟ ان میں دوڑو اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، یعنی ایسے اعمال کی طرف دوڑو جو تمہیں جنت تک لے جائیں، جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اس حقیر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ بھاگنے کی چیز نہیں ہے، یہ فانی چیز ہے۔ اگر بھاگنا ہے تو کس کی طرف بھاگو؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھاگو، جنت حاصل کرنے کے لیے بھاگو، ایسی جنت جس کا عرض، جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے محلات، بنگلوں کے پیچھے بھاگتے ہو، بھاگنا ہے تو اس جنت کے پیچھے بھاگو جو اتنی بڑی ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ کتاب کون سی؟ لوح محفوظ۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیر لکھ دی تھی، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں بتا دیا کہ دیکھو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ اس لیے بتایا تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ چیز پر رنجیدہ نہ ہو اور صبر کر لو کہ یہ ہونا ہی تھا میرے ساتھ، یہ ہو کر ہی رہنا تھا، کیونکہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ۔ دونوں رویے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس لیے تقدیر تمہیں بتا دی کہ نہ جو تمہیں نعمتیں ملیں اس پر اتراؤ کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے لکھا تھا تمہارے لیے ان نعمتوں کا ملنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی، اور تمہارا اس پر کوئی زور نہیں۔ اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے۔ سنو جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ جو بھی منہ پھیرے کس سے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔
جو لوگ خود نہیں خرچ کرتے وہ دوسروں کو بھی نہیں خرچ کرنے دیتے، کہتے ہیں پاگل ہو، بے وقوف ہو، ایسے چھوڑو، باقی لوگوں نے کر دیا نا، کافی ہے، چلو تم کسی اور چیز میں لگا لینا، بچوں کے لیے سنبھال کے رکھو۔ خرچ کرنے والوں کو ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا، سنبھال کے رکھو، آگے کام آئے گا، کیا سارا ہی دے دو گے اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں، خود خرچ نہیں کرتے، وہ دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں کے نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو بھی اللہ کی طرف آتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی روشنی دیتے ہیں جس روشنی میں وہ چلتا ہے، یعنی ایک حکمت کی دولت مل جاتی ہے، اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، اس کو اچھائی اور برائی میں وہ روشنی رہنمائی کرنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔